السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سے فراغت کے بعد ایک بار میں پھر التماس کروں گا تمام سامعین اور سامعات کا، تمام حاضرین کا، کہ آپ اپنے اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، اور تمام بچوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ خاموشی سے اپنے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، خاموشی سے بیٹھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا اگلی نشر پہلا نشست ختم ہو چکا ہے، اور ہمارا یہ پروگرام، یہ آخری تقریب الحاج عبدالرحمن سمیع اللہ صاحب کی نیابت میں انشاءاللہ خرامہ خرامہ اپنے منزل مقصود کی طرف پھر سے رواں دوا ہوا چاہتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے نشست ثانیہ کے طلبہ کو آپ کے سامنے حاضر کروں، انہیں بلاؤں، تلاوت قرآن کریم کے مسابقات کے لیے انہیں دعوت دوں، میں ایک عقیدہ کے تعلق سے، سوال و جواب کے تعلق سے کچھ باتیں سوال و جواب کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے دو طالبات آپ کے سامنے محو گفتگو ہوگی، اور وہ عقیدے کے تعلق سے کچھ گفتگو، کچھ علمی گفتگو کریں گی۔ آپ تمام حضرات سے، تمام سامعین سے، تمام معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ان بچوں کے سوال و جواب کے طور طریقے کو اور ان کے اس گفتگو کو سنیں، اور اس سے ایک علمی ماخذ لیں اور نصیحت لیں اور سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ میں ایک بار بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں تمام حاضرین کا، تمام احباب کا اور تمام ملتزمین کا، خصوصاً نظام بھائی اور عبدالرحمن بھائی، اور اسی طرح سے مولانا اظہار صاحب اور محسن صاحب، اور اس جماعت سے جڑے ہوئے اور اس پروگرام سے جڑے ہوئے تمام محسنین اور مکرمین کا، کہ جنہوں نے کام دل میں اپنے سونے ہر لحاظ سے تعاون کر کے اس پروگرام کو رکھایا اور بچایا اور بسایا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی مسائل ذکیرہ کو قبول فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں زہرا اور زینب کو، یہ دونوں آپ کے سامنے عقیدے کے تعلق سے زینب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی الحمدللہ۔ زینب بہن آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ زہرا بہن میں آپ سے عقیدے کے مطابق بندوں پر اللہ کے حق کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ جی کریے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جواب نمبر 1، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ متفق علیہ۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 2، عبادت ان تمام باتوں اور کاموں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، مثلا دعا، نماز، ذبیحہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، اور میرے بندے نے مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو بھی ذریعہ بنایا، اس میں میرے فرض کے ہوئے عمل سے زیادہ کوئی دوسرا ذریعہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ جواب نمبر 3، ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
ایمان لو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا قول و عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی عبادت خوف اور لالچ کی وجہ سے کریں؟ جواب نمبر 4، ہاں ہم اللہ کی عبادت خوف اور طمع کے ساتھ کریں۔ اللہ نے مؤمنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے اللہم انی اسألک الجنت وفاعوذ به من النار، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتی ہوں اور اس کے ذریعہ جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ عبادت کے اندر احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں اللہ کا مراقبہ کرنا، یعنی اس طرح عبادت کرنا کہ ہم اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ وہ ہے جو تمہیں اس وقت دیکھتا رہتا ہے جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ میں تمہارا پلٹنا بھی دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، زہرا اور زینب ان دونوں بچیوں نے عقیدے کے تعلق سے گفتگو کی اور بہترین انداز میں ہمیں سمجھایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ جیسا مجھے بھائی صاحب کی طرف سے ان دونوں بچیوں کو جسم کا انعام دیا جاتا ہے، وہ آئیں اپنا انعام لے کر جائے۔ اسی طرح حفظ حدیث میں 12 بچوں نے شرکت کی ہے، ان تمام بچوں سے گزارش ہے کہ انہیں نظام بھائی کی طرف سے آپ لوگوں کو انعام دیا گیا ہے، 10 روپے کی شکل میں آئے اور لوگ اپنا انعام لے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد نشست ثانیہ کے لیے ہمارا یہ پروگرام خرابہ اپنے مقصود کی طرف ہوا ہوا چاہتا ہے۔ نشست ثانیہ میں کچھ بچوں نے تلاوت قرآن کریم کے مسابقے کے طور پر حصہ لیا ہے۔ اب ان بچوں کو باری باری آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ قرآن مقدس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ قرآن مقدس کی تلاوت سے محظوظ ہو اور اندازہ لگائیں کہ قرآن یقیناً دلوں کا دریافت ہے، قرآن یقیناً قلوب کو منور کرتا ہے اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے اس پوری دنیا کو تسلیم کی جا سکتی ہے، جس کا سیکھنا، جس کا سکھانا، جس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، عین واجب ہے۔ تو آئے چلو ہم چلتے ہیں اپنے نشست ثانیہ کی طرف اور ہمارے بچوں کو پیش کرتے ہیں جو قرآن مقدس کی مسابقات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر میں دعوت اللہ حسنہ حیدر علی کو وہ آئیں اور تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے خوشگوار انداز میں تلاوت قرآن کریم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ
إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کے بعد میں دعوت دوں گا 18 مقبولین کو دعائیں اور قرآن کلام شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ تبارک یہ بدر سے بیٹیوں کے تعلق سے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور کس نے کہتے ہیں کہ ہماری یہ بیٹیاں صرف گھروں میں کھانا پکانا جانتی ہیں اور رشتے دار خوشتی ہیں. آپ یقین جانیں کہ جہاں یہ بیٹے آپ کے لیے برکت ہیں, جہاں یہ بیٹے آپ کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے, وہیں پر یہ بیٹیاں بھی آپ کے لیے برکت ہیں. اور یہ بیٹیاں ہمارے قوم کی یہ بیٹیاں الحمدللہ الحمدللہ ہر اس میدان میں اتر کر کے اور شانہ مشانہ مردوں کی بات کر سکتی ہے اور دکھا سکتی ہے کہ ہم بھی کسی سے کر رہے ہیں. جہاں یہ بچے مفسر قرآن بن سکتے ہیں, حضرت عبداللہ بن الرحمن اور عبدالرحمن بن مسعود اور عبداللہ بن مسعود کے عبداللہ بن عمر کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں. وہیں پر یہ بیٹیاں ہماری عائشہ صدیقہ اور فاطمہ زہرا کا بھی کردار ادا کر سکتی ہیں. ان بیٹیوں کی قدر کریں. دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے اس قرآن کریم کے مسابقے میں سارے کے سارے بیٹیوں نے ہی حصہ لیا ہے اور کس طرح سے اپنے خوشگوار انداز میں ماشاءاللہ بڑی قاعدے کے ساتھ سلیقے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. اس کے بعد میں خبر دوں گا زینب امجد علی کو معائن اور قرآن کی تلاوت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Artikan kami dari kita mengenai kita menginginkan bahwa dapat juga terus terus kalau kita terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله
ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ اقرا بنت شقیق کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے. اقرا بنت شقیق کے بعد میں حبیبہ حیدر علی کو دعوت دوں گا. وہ آئیں گے اور قرآن مقدس پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حبیبہ حیدری جو آپ کے سامنے اپنے خوشگوار انداز آواز پہ ماشاءاللہ قرآن کریم کی قرأت کر رہی تھی. اب اس سلسلے کی آخری کڑی منتشا رجولہ ہے. ان 7 بچیوں نے قرآن کریم کی مسابقے میں حصہ لیا تھا، جس میں سب سے آخر میں منتشا کا نام ہے. میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اس مسابقے میں حصہ لیتے ہوئے اپنے خوشگوار انداز میں بہترین انداز میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ہمارے پروگرام کے ترتیب کے اعتبار سے نشست ثانیہ کا اختتام ہوا. کل 7 بچیوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے حصہ لیا تھا اور ہم حضرات اور آپ تمام سامعین و سامعات کے پیش نظر انہوں نے اپنی کارکردگی کو پیش کیا. اب ان کے محنت اور ان کے حصے میں نتیجتاً کیا آنا ہے وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم حضرات انشاءاللہ ہمیں گوشتگا کرائیں گے. ساتھ ہی تمام بچیوں نے قرآن مقدس کو پیش کیا. ایک بات تو طے ہے جو ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا ہے کہ ان بچیوں نے قرآن مقدس کے حفظ میں اور اس کے پیش کردگی میں بڑی ہی محنت اور بڑے ہی جوہد مسلسل سے کام لیا ہے. قرآن مقدس کی تلاوت میں الفاظ اور مخارج کا اہتمام کرتے ہوئے انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کیا. یہ معمولی کام نہیں. یقیناً اس کے پیچھے ان علماء کا بھی ہاتھ رہا ہے اور انہیں قابل ستائش ہے جنہوں نے ان بچیوں کو اس طرح سے کارکردگی پیش کرنے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، انہیں یاد کرایا، مسکرایا. اللہ تعالیٰ ان کے کوششوں کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو اللہ رب العالمین دین و دنیا سے مسلسل اس طرح سے جوڑے رکھے اور ان کے آخرت اور دنیا میں زندگی دونوں کو سنوار دے. میں اس سے پہلے
طرف اپنے قدم کو اٹھاؤں اور آپ کو اس مسجد کی طرف لے چلوں، میں آخرکار اقرا بنت شمیل کو دعوت دوں گا وہ آئے اور ایک نظر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹے رشتے داری ہے، ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں، کچی کچی یاری ہے، دھوکہ ہر قدم ہر آن کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ روح جسم کو ایک دن چھوڑ کر یوں جائے گی، تم جہاں رہو لیکن موت لینے آئے گی، کیا فقیر کیا سلطان کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ جب خدا کی مرضی سے سور پھونکا جائے گا، رب کے ماں سوا ہرگز کوئی بچ نہ پائے گا، ہو فرشتہ یا انسان کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاندنی نہیں ہوگی، پڑھ کے دیکھ لے قرآن کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے، پھر بھی اس حقیقت کو تو نہیں سمجھتا ہے، 4 دن کا ہے مہمان کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ جھوپڑی ہو یا بنگلہ سب دھسیں گے اے جعفر، پھر بھی اس حقیقت کو اونچے اونچے پربت بھی ہوں گے روئی کے ہم سر، جاندار ہو بے جان کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پروگرام الحمدللہ بڑے خوبی اور آپ تمام لوگوں کے تعاون سے اپنے منزل کی طرف رواں ہے۔ اب ہم نشست ثالثہ شروع کر رہے ہیں، تیسری نشست، جس میں چند بچے اور بچیوں نے مل کر کے تقریری مسابقے میں حصہ لیا ہے، اور میں ایک ایک کر کے ان بچوں اور بچیوں کا نام آپ کے سامنے لیتا جاؤں گا، انہیں پڑھاتا جاؤں گا، اور وہ اپنے
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورة المجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم. قابل احترام صدر انجمن، قابل قدر حکم صاحبان، معزز مہمانان گرامی، لائق تکریم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سالانہ انجمن میں خوشگوار موقع پر آپ سب کے سامنے چند الفاظ کہنا میرے لیے باعث فخر ہے. میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں تعلیم کا کردار. سامعین کرام، انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس کی کامیابی و کامرانی میں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تعلیم نے ہی انسان کے اخلاق و کردار، قول و گفتار کو سرچشمہ حیات بنایا. تعلیم نے ہی انسان کو معرفت الہی کا ذریعہ، تہذیب و تمدن کے لیے معیار اور جہالت و نادانی کے لیے ماہ کامل بنایا. اور اسلام نے جہاں لڑکوں اور مردوں کی تعلیم پر زور دیا، وہیں بچیوں اور عورتوں کی تعلیم پر زور دیا ہے. چنانچہ علم کی فضیلت میں جتنی آیتیں اور احادیث وارد ہیں، ان کے عموم میں لڑکیاں اور خواتین بھی داخل ہیں. اور ارشاد نبی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے عموم میں بالاتفاق خواتین بھی داخل ہیں. سامعین کرام، تعلیم کے بارے میں قرآن و حدیث کی تاکید کے ساتھ تاریخ بھی شاہد ہے. تعلیم نے قوموں کی تقدیریں بدل ڈالی. جب بھی کوئی قوم زیور علم سے آراستہ ہوئی تو اس نے دنیا کو مسخر کر لیا. اس سینے گیتی پر بڑی بڑی علمی شخصیات نے عظیم الشان امور انجام دیے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، چاند تک رسائی حاصل کی، ستاروں پر کمندیں ڈالی، اور جہاں علم و حکمت کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کی، وہی معرفت فقہ میں بھی امر ادا کیا. حکمت و دانشوری کے دفاتر تیار کیے. یہی نہیں بلکہ زمانہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا. اسی کے ذریعہ قوموں میں انقلاب برپا ہوا. اسی کے ذریعہ انسان فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے، گھر بیٹھے دنیا کی خبریں سمیٹ رہا ہے، دور دراز کے مناظر کا مشاہدہ کر رہا ہے. آج کی ترقیات و تحقیقات، ایجادات و انکشافات جن کا ہم سب مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے لیے نفع بخش ہیں، یہ سب علمی و عقلی ترقی کا نتیجہ ہے. اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. سورۃ المجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. تعلیم کی حلاوت جب انسانی زندگی میں جا گزری اور اثر انداز ہوتی ہے تو کائنات کی ظلمت و تاریکی اس کی نگاہ سے اوجھل آ جاتی ہے، اور پھر حقائق منکشف ہو کر سامنے آ جاتے ہیں. ان کے اندر عقابی روح پیدا ہو جاتی، ان کو اپنی منزل آسمان دکھائی دینے لگتی ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شاعر ان پر صادق آیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سامعین کرام، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ضرورت و افادیت کے پیش نظر اپنی امت پر اس کے حصول فرض قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. چونکہ انسان علم کے بغیر اسلام کی نمائندگی نہیں کر سکتا، اپنے رب و دین کا عرفان و اذعان حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے کہیں اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھا کر تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا
اور فرمایا نون والقلم وما یسطرون، تو کہیں اللہ نے اپنی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق سورہ نمبر 56 آیت نمبر 1 تا 5 کے ذریعہ لوگوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت معلمہ کہہ کر اس مجلس میں بیٹھنے کو پسند کر کے جو تعلیم و تعلم میں لگی ہوئی تھی علم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور فرمایا نون والقلم وما یسطرون، تو کہیں اللہ نے اپنی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق سورہ نمبر 54 آیت نمبر 1 تا 5 کے ذریعہ لوگوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث معلمہ کہہ کر اس مجلس میں بیٹھنے کو پسند کر کے جو تعلیم و تعلم میں لگی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ علم کے لیے دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ مگر افسوس صد افسوس آج ہمارا معاشرہ تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ آج اعلیٰ تعلیمی نظام کے باوجود جہالت کی لعنت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ دینی مدارس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ مکاتب جو غریب مسلم بچوں اور بچوں کے بنیادی ذریعہ تھے وہ بھی آج ہماری نظروں کے سامنے دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری تگودو ہماری صحیح ہم دینی تعلیم کے لیے ہو، یہی ہمیں زیب دیتا ہے، یہی دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی ذریعہ ہے، یہی خود شناسی اور خدا شناسی کا سبب ہے۔ اب بھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج، اب بھی موقع ہے کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے ذریعہ ملک و ملت کی تعمیر کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ ذکیہ سبب ہے ابو بکر جو ماشاءاللہ تبارک اللہ اپنے بڑا انگیز انداز میں سامعین کو محسوس کر رہے تھے۔ اب ان کی بات میں دعوت دوں گا نظام پروین کو جو جن کا عنوان ہے میڈیا اور مسلمان، میں ان سے گزارش کروں گا وہ آئے اور اپنے عنوان کو ذکر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ قابل احترام صدر انجمن، قابل قدر حکم صاحبان، معزز مہمانان گرامی، لائق تقریم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سالانہ انجمن کے اس خوشگوار موقع پر آپ سب کے سامنے چند الفاظ کہنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ میرا موضوع سخن ہے میڈیا اور مسلمان۔ ہندوستان تاریخی، تہذیبی اور مذہبی اعتبار سے نظریت کا قائل اور تعلق رہا ہے، اسی لیے یہاں کی فلموں، ٹی وی سیریز، ناولوں، ڈراموں، افسانوں اور اخبارات کا وسائل نے جس طرح اس میں سواری ادب کو مدلل اور مزین انداز میں مذہبی تہذیب
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکیہ صدق کی تقریر سے خوش ہو کر کے ان کے والدین نے وہ 150 روپے کا انعام عطا فرمایا، وہ آئے اپنا انعام لے کے جائے۔ یہ تھی آپ کے سامنے مظہر پروین جو اپنے دعا انداز میں اور ورولہ انگیز میں آپ کو اپنی تقریر سے محسوس کر رہے تھے۔ ان کے بعد میں دعوت آمنہ بنت تہذیب وہ آئے اور اپنا تقریر پیش کریں۔